انتہائی واجب الاحترام حضرت امام صاحب اور محترم قراء حضرات، میرے معزز و مکرم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی ہماری یہ تقریب، ہمارا یہ پروگرام، یہ ختم قرآن کے عنوان سے معنون ہے۔ میں سب سے پہلے انتظامیہ کو، مسجد کے امام صاحب کو اور جن حفاظ نے قرآن کریم کا ختم کیا ہے اور قرآن کریم کو سنا ہے، بالخصوص ان کو اور بالعموم جو آپ نمازی حضرات ہیں، میں سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ہم نے یہ جو 27 دن کے اندر قرآن کریم کو پڑھا ہے یا سنا ہے، 27 دن جو ہم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، ادا کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے بہت کم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں انعامات کے اندر اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میرا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، سورہ یونس کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ کہیں قرآن میں اللہ نے انسانوں کو مخاطب کیا تو کہیں اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ نے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ اب تمام انسانوں کے اندر مسلمان بھی آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں، تمام انسانوں کے اندر مشرک بھی آتے ہیں، موحد بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں۔ اللہ نے خطاب کیا ہے تو سب کو کیا ہے، کسی ایک انسان کو نہیں کیا، صرف مسلمانوں کو نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس موعظت آ چکی ہے، نصیحت آ چکی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا چیز تمہارے پاس آ چکی ہے؟ نصیحت آ چکی ہے۔ نصیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصیحت ایسے کلام کو کہا جاتا ہے جو انسان کے دل کو متاثر کر دے۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کسی کے کلام کو سنتا ہے، کسی کی گفتگو کو سنتا ہے، کسی کی بات کو سنتا ہے، وہ بات دل پہ ایسی لگتی ہے کہ بس اس کے دل پہ اثر کر جاتی ہے۔ مجھے ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، تو میں نے اس سے کہا میں آپ کے صاحب کو جانتا نہیں، کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے صاحب جو ہے وہ ریٹائرڈ میجر ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہاں آنے میں کیا مسئلہ ہے، وہ یہاں کیوں ملنے کے لیے نہیں آتے؟ کہنے لگے وہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ چکے ہیں، جمعے کی نماز آپ کی اقتداء میں پڑھ چکے ہیں، کچھ حالات ایسے ہیں کرونا کی وجہ سے کہ وہ یہاں آ نہیں سکتے ہیں، تو انہوں نے گزارش کی ہے کہ اگر آپ ان کے پاس تشریف لے کر آئے، آپ ان سے ملاقات کریں، وہ آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا چلے ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ جب ان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ریٹائرڈ میجر تھے، انہوں نے کہا کہ کافی ساری گفتگو ہوئی، باتیں ہوئی، جو ایک بات انہوں نے کی، کہنے لگے آپ نے جمعے کی نماز میں بیان کیا اور آپ نے بیان میں ایک بات کی، آپ کی وہ بیان میرے دل کو ایسی لگی ہے کہ میرے دل سے وہ بات اترتی نہیں۔ مجھے خود بھی حیرت ہوئی کہ آخر وہ کون سی بات ہوگی۔ کہنے لگے آپ نے جمعے کی نماز میں یہ بات بیان کی کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اور ہوا یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے بھی ہیں، ایک بیٹی کی بھی شادی ہو گئی ہے، 2-3 بچے ایسے ہیں جو اب شادی کے قابل ہو چکے ہیں، ایک بیٹی مزید شادی کے قابل ہو گئی ہے، 2 بیٹے ایسے ہیں جو شادی کے قابل ہو چکے ہیں، عنقریب ان کی بھی شادی ہونے والی ہے، اور چھوٹے بچے بھی ہیں میرے۔
تو کہنے لگا میری شادی ہو چکی ہے، مجھے شادی کی کوئی ضرورت نہیں، بچوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ 2 وقت کی روٹی بھی کھلا دیتے ہیں، اللہ نے اولاد بھی دی ہے، اللہ نے بیوی بھی دی ہے، بیوی بھی صحت مند ہے، تندرست ہے، اور ہمارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں، کوئی اختلاف بھی نہیں۔ میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں، اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی عورت ہو جو نابینا ہو، جو گونگی ہو، جو بہری ہو، جو لنگڑی لولی ہو، آپاہج ہو، اور اس سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور وہ یہ چاہتی ہو کہ مجھ سے کوئی شادی کر لیں، کوئی عورت ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، اپاہج ہے، معذور ہے، نابینی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، غرض یہ ہے کہ کسی بھی طرح معذور ہے، اور اس کی یہ خواہش ہے کہ مجھ سے شادی کرے، لیکن اس کی معذوری کی وجہ سے کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، تو کہنے لگا کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی لالچ نہیں، میں اس کا سہارا بننا چاہتا ہوں، میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ 2 وقت کی روٹی اس کو دے سکتا ہوں، گاڑی نہیں دے سکتا، بنگلہ نہیں دے سکتا، بڑی مقدار میں مہر نہیں دے سکتا، البتہ اس کی یہ خواہش میں پوری کر سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی اس سنت پہ عمل کروں اور اس کی جائز خواہش پوری کروں، اس کو اپنے نکاح میں لے کر آؤں، اس کو اپنی حرم کے اندر جو ہے داخل کروں۔ تو میجر صاحب کہنے لگے آپ نے یہ بات کی، یہ بات میرے دل کو لگ گئی، میرے دل پہ اس نے ایسا اثر کیا کہ ہم تو جب رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو ہم لڑکی حسین دیکھتے ہیں، ہم لڑکی دیکھتے ہیں پڑھی لکھی ہو، لڑکی ایسی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو سمجھدار بھی ہو، حسن و جمال والی بھی ہو، حسب نسب والی بھی ہو، پھر اس کے پاس پیسہ بھی موجود ہو، ساری خوبیاں دیکھتے ہیں۔ کیا دنیا میں ایسے انسان بھی موجود ہیں کہ جو دوسروں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو دبا دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں؟ کہنے لگا میں نے اللہ کے آگے شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے ایسے نیک بندے بھی موجود ہیں، میں نے سبحان اللہ کہا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس موعظت آ چکی ہے، نصیحت آ چکی ہے۔ نصیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی بات، ایسا کلام، ایسی گفتگو جو آپ کے دل کو متاثر کر دے، آپ کے دل کو نرم کر دے، آپ کی زندگی کو بدل دے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو نصیحت ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی قرآن ہے جو آپ نے 27 دنوں کے اندر سنا ہے، ان حفاظ کرام نے 27 دنوں کے اندر اس کی تلاوت کر کے آپ کو محظوظ کیا ہے۔ اس قرآن کو اللہ نے نصیحت کہا ہے، یہ وہ نصیحت ہے جو انسان کے دل کو متاثر کرتی ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن ان بیماریوں کے لیے جو بیماریاں دلوں کے اندر موجود ہوتی ہے اس کے لیے شفا بھی ہے۔ شفا قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور قرآن دل کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ دل کی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ دل کی بیماریاں کفر ہے، کفر دل میں ہوتا ہے، شرک انسان کے دل میں ہوتا ہے، نفاق منافقت انسان کے دل میں ہوتا ہے، بغض حسد کینہ، یہ ساری چیزیں وہ بیماریاں ہیں، یہ سب جو انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو بیماریاں انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارا جسم بھی کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی بخار ہوتا ہے، کبھی معدے کی تکلیف، کبھی سینے میں تکلیف، کبھی سر میں درد۔ تو جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ معالج کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر دل بیمار ہو جائے تو وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، پھر قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، جو دل کی بیماریاں ہیں ان دل کی بیماریوں کو قرآن ختم کر دے۔ دل کی بیماریوں کو ختم کرنے والا کلام کون سا ہے؟ یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ رب العزت نے بھی 23 سال کے عرصے میں نازل کر کے، اللہ نے اس کو بھی 23 سال کے عرصے میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے تھے کہ ایک دن میں نازل نہ ہو تاکہ اس کی لذت جو ہے وہ دوبالا ہوتی جائے۔ وہی کلام ہے جو دلوں کی بیماریوں کو شفا دینے والا جو کلام ہے، یہ وہی کلام ہے جس کو ان حفاظ نے 27 دنوں کے اندر پڑھا ہے، آپ نے 27 دن اس کو سنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَرَحْمَةٌ، یہ قرآن، یہ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن یہاں اللہ نے فرمایا للمؤمنین، رحمت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے۔ ہدایت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے۔
آپ جیسے ہی قرآن کی دوسری سورت شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ، وہاں اللہ فرماتے ہیں ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے، کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر آگے چل کر جب آپ اسی سورت کی تلاوت کرتے ہیں، دوسرے پارے میں آپ پہنچتے ہیں، وہاں اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس، یہ قرآن سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، کہیں اللہ فرماتے ہیں ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے۔ جب اللہ نے فرمایا سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، قرآن کفر والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، قرآن مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت، قرآن کافروں کے لیے بھی ہدایت۔ لیکن جب میرا اللہ فرماتے ہیں ہدی للمتقین، میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے نہیں، صرف کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے۔ بظاہر تھوڑا سا ٹکراؤ نظر آتا ہے، تعارض نظر آتا ہے، لیکن یہ تعارض نہیں ہے، اس میں قرآن میں ٹکراؤ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہدایت تو سب کے لیے ہے، ہدایت تو کافروں کے لیے بھی ہے، ہدایت تو ایمان والوں کے لیے بھی ہے، اس لیے فرمایا ہدی للناس۔ اور جہاں اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، مطلب اس کا یہ ہے کہ فائدہ اٹھانے والے سب نہیں ہوتے، فائدہ اٹھانے والے صرف متقی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب اسکول کے اندر بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، میں نے اس دن ایک بچے سے پوچھا، میں نے کہا کون سی کلاس میں ہو؟ کہنے لگا میں نے تو اسکول کو خیر بات کہہ دیا، میں نے اسکول چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ اب دیکھیں اسکول دو قسم کے بچے آتے ہیں، میٹرک کرنے والے، اسکول پڑھنے والے دو قسم کے بچے ہوتے ہیں۔ ایک بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے سینے کے اندر کچھ محفوظ کر لیتے ہیں، اپنے دل و دماغ پر کچھ چیزیں نقش کر لیتے ہیں، اور ایک وہ طالب علم ہوتے ہیں کہ جو بالکل محروم ہو کر لوٹ جاتے ہیں، ان کو نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ ان کو حساب کتاب کرنا آتا ہے۔ اب اسکول میں دونوں آئے، استاد نے علم دونوں کو سکھایا ہے، استاد نے تعلیم تربیت دونوں کو دی ہے، ایک نے فائدہ اٹھایا، دوسرے نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس، قرآن ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن ہدی للمتقین، فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ فائدہ صرف متقی اٹھاتے ہیں، پرہیزگار اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، لیکن صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ نصیحت ہے، موعظت ہے، یعنی ایسا کلام ہے جو آپ کے دل کو متاثر کرتا ہے۔ جہاں اللہ نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، وہاں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن دل کے اندر موجود بیماریوں کو شفا دینے والا کلام ہے۔ اور جہاں اللہ نے فرمایا یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، وہاں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے اپنا بچپن کیسے گزارنا ہے، لڑکپن کیسے گزارنا ہے، جوانی کیسے گزارنی ہے، بچپنا کیسے گزارنا ہے، آپ نے اپنی بہن کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، آپ نے بیٹی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، بیٹے کے ساتھ کون سے اخلاق سے پیش آنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کس رویے سے پیش آنا ہے، اولاد کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، آپ نے اپنی خوشی کس طریقے سے گزارنی ہے، آپ نے اپنی غمی کس طریقے سے گزارنی ہے، یہ سارے طریقے ہمیں کون بتاتا ہے؟ یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ قرآن ہمیں جینے کے طریقے بتاتا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، مؤمنین، قرآن جو ہے یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، آپ نے زندگی کے اصول سمجھنے ہیں، آپ قرآن کی تفسیر پڑھیے، قرآن کا مطلب سمجھیے، قرآن کو اپنے سینے سے لگائیے۔ اور اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا یہ جو اللہ کا فضل ہے، یہ جو اللہ کی رحمت ہے، کیا چیز؟
اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت. اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ یہ وہ کلام ہے جو آپ نے 27 دنوں کے اندر پڑھا، آپ نے 27 دنوں کے اندر سنا. اس قرآن کو اللہ نے فضل فرمایا، اس قرآن کو اللہ نے اپنی رحمت کہا. فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کے اس فضل پر، اس رحمت پر خوشی اختیار کریں. قرآن یہ اللہ کا فضل ہے، قرآن یہ اللہ کی رحمت ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ حافظوں کے سینوں میں قرآن ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے سینے میں قرآن ہے، کیا ہوگا؟ خوشی اختیار کرنی چاہیے. آپ نے 27 دنوں میں قرآن کو سنا ہے، یہ پریشان نہیں ہونا ہمارے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، ہماری کمر میں تکلیف ہو گئی، ہماری راتوں کی نیند اڑ گئی. یہ سوچنا نہیں آپ نے یہ سوچنا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ کی رحمت پہ، اللہ کے فضل پہ ایمان والے خوش ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے. تو خوش ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جب ہم خوش ہوں گے تو یہ 27 دن یا 30 دن جو ہم نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اس پہ ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا. صحابہ کرام میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ صحابہ کو جب یہ فضل اللہ کا ملا، یہ رحمت اللہ کی جب ملی، یہ قرآن جب ان کو ملا، انہوں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، پھر وہ 4 دانگے عالم کے اندر پھیل گئے. اللہ نے ان کو عزت دی. اور میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم مہتدیتم. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے جو صحابہ ہیں یہ ستاروں کی طرح ہیں، جس ستارے کے پیچھے چلو گے تمہیں ہدایت ملے گی. آپ نے کبھی ایسا ستارہ دیکھا ہے جو چمکتا نہ ہو؟ کوئی ایسا ستارہ آپ نے دیکھا ہے جس کی چمک نہ ہو؟ میں نے تو جو بھی ستارہ دیکھا ہے اس کی چمک ہوتی ہے. کراچی والوں کو ستارے کم نظر آتے ہیں کیونکہ یہاں روشنیاں زیادہ ہیں، یہ روشنی کا شہر ہے. آپ گڈاب چلے جائیں، آپ مضافات کی طرف چلے جائیں، آپ کراچی سے باہر نکل جائیے، پھر ذرا آسمان کی طرف رات کے وقت دیکھنا، آپ کو ایسا لگے گا جیسے اللہ نے روشنیوں کا، قمقموں کا آسمان کے اوپر ایک جال بچھا دیا ہے، روشنی ہی روشنی نظر آئے گی. تو جس طرح ستاروں سے روشنی ملتی ہے، میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ہر ستارہ روشن ہوتا ہے، ہر ستارہ روشنی دیتا ہے. میرے جس صحابی کے پیچھے چلو گے تمہیں روشنی ملے گی، ہدایت تمہیں نصیب ہوگی. تو صحابہ نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میرے والد مجھ سے کہا کرتے تھے، میں چھوٹا تھا، مجھ سے میرے والد کہا کرتے تھے عمر تمہیں تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے. کیا فرماتے ہیں؟ میرے والد مجھ سے کہا کرتے تھے عمر تمہیں تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے. یہ وہی عمر ہے جن کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے. جب انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، جب انہوں نے قرآن سے محبت کی، جب وہ حضور کے قدموں میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے، تو پھر وہ دنیا کے رہنما بن گئے، پھر وہ دنیا کے رہبر بن گئے، پھر وہ دنیا کے ہادی بن گئے. جن کو اونٹ چرانے نہیں آتے اب وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی رہبری کر رہے ہیں، وہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے ہیں. اور عمر کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جس راستے سے، جس گلی اور کوچے سے عمر گزرتا ہے، اس گلی اور اس کوچے کو شیطان چھوڑ دیتا ہے. آج بھی آپ مسجد نبوی چلے جائیں، جس دروازے کے اوپر عمر لکھا ہوا ہے، جو لوگ عمر سے نفرت کرتے ہیں، جیسے شیطان عمر سے نفرت کرتا ہے، جو لوگ عمر سے نفرت کرتے ہیں وہ اس دروازے سے آج بھی داخل نہیں ہوتے. اللہ نے حضرت عمر کے نام کی لاج آج بھی باقی رکھی ہے. اس دروازے سے وہ داخل نہیں ہو سکتے جس دروازے پہ عمر کا نام لکھا ہوا ہے. انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. انہوں نے لوگوں پہ پھر حکومتیں کی، انہوں نے لوگوں کی زبانیں تبدیل کی، انہوں نے لوگوں کی ثقافتیں تبدیل کی، انہوں نے لوگوں کی معاشرت تبدیل کی، انہوں نے لوگوں کے معاش کو تبدیل کیا، لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی، لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کیا. آج جو ہم پست ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، مغلوب ہو رہے ہیں، کہیں کشمیر میں پٹ رہے ہیں، کہیں فلسطین کے اندر تھپڑ کھا رہے ہیں، یہ سب کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم قرآن سے ہٹ گئے ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کا سبق ہم بھول گئے ہیں، ہم نے قرآن سے محبت چھوڑ دی ہے. آج آپ دیکھ لیں قرآن کا درس ہو رہا ہوگا، 1-2 آدمی قرآن کا درس سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے.
ہم میں سے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے جب حافظ تراویح کے اندر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ کاش اس کی جگہ میں کھڑا ہوتا یا میرا بیٹا کھڑا ہوتا، لیکن جب پھر پڑھانے کی باری آتی ہے تو پھر ہم اپنے بیٹے کو حافظ نہیں بناتے۔ ابھی رمضان میں مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا مولویوں کے تو مزے ہی مزے ہیں۔ کیا کہنے لگا؟ مولویوں کے تو مزے ہی مزے ہیں، بس کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مزے کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اپنے بچوں کو مولوی بناؤ نا، اپنے بچوں کو مولوی بنانا ہے پھر کہ نہیں بنانا ہے؟ کہنے لگا تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ میں نے کہا یہ مولوی جہاں سے کھا رہے ہیں آپ کے بچے بھی وہیں سے کھائیں گے۔ یہ ہماری دوغلی پالیسی ہے۔ جب ہم مولوی کو دیکھتے ہیں سفید کپڑے کے اندر، جب ہم مولوی کو دیکھتے ہیں مصلی رسول کے اوپر، جب ہم مولوی کو دیکھتے ہیں کہ اس کی عزت ہو رہی ہے، احترام ہو رہا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مولویوں کے مزے ہیں۔ اور جب ہم سے کہا جائے کہ مولوی بن جاؤ، اپنے بیٹے کو حافظ بنا دو، پھر ہم کہتے ہیں میرا بچہ کھائے گا کیا؟ مجھے یاد ہے کئی سال پرانی بات ہے، خاتون میرے پاس آئی، مجھ سے کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے، میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ اس کو حافظ بنا دینا۔ میں نے کہا یہ کتنا وقت دے گا؟ کہ عصر سے لے کر مغرب تک۔ میں نے کہا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو حافظ بنانا چاہتی ہو، آپ صبح سے لے کر رات تک اس کو قرآن کے لیے بیٹھاؤ گی تب جا کے یہ حافظ بنے گا۔ مجھ سے کہنے لگی اس کا تو مستقبل ہی تباہ ہو جائے گا، یہ کھائے گا کہاں سے؟ میں آج اسی بچے کو دیکھتا ہوں، وہ حافظ بھی نہیں بنا اور اس نے دنیا کی کوئی ڈگری بھی حاصل نہیں کی، اس نے انٹر بھی نہیں کیا، اس نے کوئی ڈگری بھی حاصل نہیں کی ہے، قرآن سے بھی رہ گیا، دنیا کی تعلیم سے بھی محروم ہو گیا۔ جو اللہ جنگل کے خنزیروں کو کھانا کھلا سکتا ہے، کیا وہ حافظ قرآن کو کھانا نہیں کھلائے گا؟ میرے عزیز بھائیوں، حفاظ کی عزت کرو، حفاظ کی قدر کرو، ان کی جوتیاں سیدھی کرو۔ اگر ان کو کھلا نہیں سکتے، ان کی خدمت نہیں کر سکتے، ان کی جوتیاں سیدھی کرو، انشاءاللہ آپ کی نسلوں کے اندر اللہ حافظ عالم پیدا کریں گے۔ ان کی جوتیاں سیدھی کرو گے، یہی آپ کی شفاعت کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ تو علماء سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو علم والے ہیں وہ اور جن کے پاس علم نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے روشنی اور اندھیرا یہ برابر نہیں ہو سکتے، جیسے رات اور دن یہ برابر نہیں ہو سکتے، جیسے زندہ اور مردہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح عالم اور ایک عام آدمی ان دونوں کا رتبہ بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں پریشان نہیں ہو جانا کہ ہمارے مقام کو گھٹا رہا ہے، ہمارے مرتبے کو گھٹا۔ آپ ان علماء کی قدر کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ان کی معیت میں جنت میں داخل کرے گا۔ ایک آدمی کہنے لگا، ایک آدمی عالم ہے، عابد ہے، حافظ ہے، قاری ہے، اس کا تو درجہ بہت اونچا ہوگا، اس کا تو درجہ بہت اونچا ہوگا۔ تو جو آدمی کمزور ہے، عالم بھی نہیں، حافظ بھی نہیں، قاری بھی نہیں، گناہگار بھی ہے، آپ کہتے ہو کہ یہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا، جس نے جس سے محبت کی وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ حدیث میں المرء مع من احب، جس نے جس سے محبت کی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے حافظ صاحب سے محبت کی، آپ سوچ رہے ہوں کہ حافظ صاحب کو تو مقام اونچا ہے، تو میں نے محبت کی، میرا مقام وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ میں حافظ صاحب کے درجے تک کیسے پہنچوں گا؟ میں اس کی مثال سمجھاتا ہوں آپ کو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہوگا، منسٹروں کو دیکھا ہوگا، وزیروں کو دیکھا ہوگا، وہ جب کسی مقام پر جاتے ہیں ان کے جو محافظ ہوتے ہیں، گارڈ ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اگر وہ وزیر، منسٹر، بڑا عالم جس کے ساتھ گارڈ بھی ہے، محافظ بھی ہے، وہ دفتر میں جاتا ہے، وہ گارڈ بھی ساتھ جاتے ہیں، جہاں وہ کھانا کھاتا ہے یہ گارڈ بھی ساتھ کھانا کھاتا ہے، حالانکہ دونوں کے درجے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کا مقام اونچا ہے، دوسرے کا مقام نیچے ہے، لیکن دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ پھر یہ معیت نصیب کرتے ہیں، یہ رفاقت اللہ تعالیٰ پھر نصیب کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سے محبت کریں، ہم قرآن والوں کی خدمت کریں، ہم قرآن والوں سے تعاون کریں، ان سے پیار کے لہجے کے اندر پیش آئیں۔ صحابہ کرام نے بس اسی فارمولے کو سمجھا، اس نسخے کو وہ سمجھ گئے کہ قرآن کو سینے سے لگانا، اس پہ عمل کرنا، ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ یہی ہوا، انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، پوری دنیا پہ چھا گئے، پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ آج صحابہ کے تذکرے ہی تذکرے ہیں، صحابہ کو بیچ سے نکال دو، آپ کا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ دین آپ تک کس نے پہنچایا ہے؟ یہ صحابہ نے پہنچایا ہے، اہل بیت کے توسط سے ہے، صحابہ کے توسط سے۔ آپ نے بیچ سے صحابہ کو نکالا، آپ کے یہ دین ایسے گرے گا جیسے اس چھت کے نیچے سے آپ یہ دیواریں نکال دے تو یہ چھت گر پڑے گی، ایسے آپ کا یہ دین گر پڑے گا، یہ محفوظ نہیں رہے گا۔
میں ایک حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اشعار ہیں، آپ نے سنے ہوں گے یقیناً، میں ذرا اس کی مختصر سی تشریح کر کے پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ سے زیادہ حسین اور جمیل میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین اور جمیل میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں۔ پھر ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا، ذہن میں خیال پیدا ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے میری آنکھوں نے نہ دیکھا ہو، کسی ماں نے تو جنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ چشم فلک نے تو یہ نظارے دیکھے ہوں گے جو اس پیغمبر سے بھی زیادہ حسین انسان اللہ نے پیدا کیا ہوگا۔ تو پھر خود فرماتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، بلکہ فرماتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمیل، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، حضرت حسان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مصنف ہے، اللہ کا حکم ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، عالم ہے، اللہ کا حکم ہے گناہ کے قریب نہیں جانا، حافظ ہے، اللہ کا حکم ہے گناہ کے قریب نہیں جانا، صحابی ہے، اللہ کا حکم ہے آپ گناہ کے قریب نہیں جانا، سائنسدان ہے، سیاستدان ہے، اللہ کا حکم ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، دانشور ہے، اللہ کا حکم ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، لیکن میرے محبوب پیغمبر کی جب باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں گناہ خبردار، تو نے میرے محبوب پیغمبر کے قریب نہیں جانا۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے عام انسان میں اور میرے محبوب پیغمبر میں۔ لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام بشر ہے، میں کہتا ہوں افضل البشر ہے، میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام افضل البشر ہے۔ یہ میں جس چیز پر بیٹھا ہوں یہ پتھر ہے ماربل کا، اور ایک گلی سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پتھر پڑے ہوتے ہیں، اس پتھر کی آپ قیمت، آپ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، لیکن یہ جو پتھر ہے اس کی قیمت ہے، یہ جو ٹائل لگی ہوئی ہے یہ جو پتھر ہے اس کی قیمت ہے۔ اور ایک پتھر وہ ہے جس کو ہاتھ لگانے کے لیے اور چومنے کے لیے میرے ہاتھ اور آپ کی آنکھیں ترستی ہے، آپ کے ہونٹ ترستے ہیں کہ ہم اس کو چومیں، جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا مجھے پتہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے، انک لا تنفع ولا تضر، تو نفع بھی نہیں دے سکتا، تو نقصان بھی نہیں دے سکتا، تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، تیرے اندر کوئی تاثیر نہیں، تو نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے محبوب پیغمبر نے تجھے چوما ہے، میں اپنے محبوب کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ وہ پتھر جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، وہ اس پتھر سے بھی زیادہ قیمتی پتھر ہے۔ تو جس طرح پتھر قیمتی ہوتے ہیں، ایک پتھر وہ ہوتا ہے آپ صدر چلے جائے، ہیرے والے کی دکان چلے جائے، اس سے پوچھے یہ چھوٹا سا پتھر ہے اس کی قیمت کتنی ہے، وہ آپ کے ہولیے کو پہلے دیکھے گا کہ یہ خریدنے کی طاقت بھی رکھتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ دیکھے گا کہ باہر اس نے لینڈ کروزر کھڑی کی ہے، باہر اس نے ویگو گاڑی کھڑی کی ہے، آپ کے بود و باس سے وہ سمجھ جاتا ہے، تو پھر تو وہ آپ کے لیے چائے بھی منگوائے گا، پھر آپ سے کہے گا یہ چھوٹا سا ہیرا ہے، ایک چھوٹا سا پتھر ہے، 10 کروڑ روپے اس کی قیمت ہے، 20 کروڑ روپے اس کی قیمت ہے، وہ بھی ایک پتھر ہے۔ تو لؤلؤ کالحجر، یہ جو موتی ہے یہ بھی کس کی طرح ہے؟ پتھر کی طرح ہے، لا کالحجر، لیکن یہ عام پتھر کی طرح نہیں بلکہ یہ عام پتھر سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام صرف بشر ہی نہیں، افضل البشر، آپ کو کوئی ثانی نہیں، آپ کو کوئی مثل نہیں، اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا جو اولین کو بھی نہیں ملا، آخرین کو بھی نہیں ملا، جو کسی ملائک کو نہیں ملا، کسی رسول کو نہیں ملا، کسی جن کو نہیں ملا، کسی انسان کو وہ مقام نہیں ملا۔ تو حضرت حسان فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان نے نقشہ کھینچا ہوگا، فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو ایسا بنایا جیسے آپ نے چاہا ہوگا۔ میرا ذوق کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر سے پوچھا ہوگا میرے لاڈلے پیغمبر بتا نگاہ کیسی عطا کروں؟ حضور علیہ السلام نے عرض کیا ہوگا اللہ نگاہ وہ عطا کرنا ابو بکر پہ پڑھے تو صدیق بن جائے، فاروق پہ عمر پہ پڑھے تو فاروق بن جائے،
جائے، عثمان پہ پڑھے تو ذوالنورین بن جائے، علی پہ پڑھے تو حیدر کرار بن جائے، کرم اللہ وجہہ بن جائے، اور یہ ہاتھ عطا کرے تو وہ ہاتھ عطا کرنا کہ اگر وہ ہاتھ وہ خانہ کعبے کی طرف بڑھتے ہیں، اگر وہ ہاتھ حجر اسود کی طرف بڑھتے ہیں، اس کا مقام اور بڑھ جائے، اس کی تقدیس اور بڑھ جائے۔ اللہ نے پوچھا ہوگا لعاب کیسے عطا کروں؟ حضور علیہ السلام نے بتایا ہوگا اے اللہ لعاب عطا کرنا ابو بکر کی ڈسی ہوئی ایڑی پہ لگے تو اس کے لیے تریاق بن جائے، اور وہ اس کا زخم جو ہے اور وہ ڈسے ہوئی جگہ وہ زہر جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اے اللہ نے پوچھا ہوگا میرے محبوب پیغمبر یہ بتا قدم کیسے عطا کروں؟ تو حضور نے فرمایا ہوگا اللہ قدم وہ عطا کرنا کہ اگر میں یثرب کے اندر قدم رکھوں تو وہ مدینہ بن جائے، وہ طیبہ بن جائے، وہ طابہ بن جائے، اور قدم مجھے وہ عطا کرنا کہ اگر میں بیت المقدس جاؤں تو اس کو اور زیادہ اس کی فضیلت بڑھ جائے، میں آسمانوں پہ جاؤں تو معراج کا سفر کہلائے۔ گویا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو آپ کی چاہت کے مطابق بنایا، آپ کی مرضی کے مطابق بنایا۔ صحابہ نے حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے جمیل۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت انسان کس کو بنایا؟ اللہ نے سب سے خوبصورت انسان کس کو پیدا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اچھا ایک جملہ کہتا ہوں، بس میں اشارہ کرتا ہوں، میرے بھائی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ سب سے خوبصورت انسان اگر اللہ نے کائنات میں کسی کو پیدا کیا وہ یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ سنت تھی، چہرے پہ داڑھی تھی۔ معلوم ہوا کہ داڑھی سے حسن بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ داڑھی سے حسن بڑھتا ہے، داڑھی سے حسن کم نہیں ہوتا۔ اللہ نے سب سے زیادہ حسن یوسف علیہ السلام کو دیا۔ یوسف علیہ السلام کو حسن ذرا دیکھیے، سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حسین لوگ جو ہے، سب سے زیادہ خوبصورت لوگ مصر والے ہیں۔ گورے جو ہیں انگریز وہ گورے تو ہیں لیکن خوبصورت نہیں، خوبصورت اگر ہے وہ سب سے زیادہ مصر والے لوگ جو ہے وہ خوبصورت ہیں۔ تو مصر کی حسیناؤں نے، وہاں کی خوبصورت عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ فرماتے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تعجب میں پڑ گئی۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیاں جو ہے وہ کاٹ ڈالی، ہاتھوں میں چریاں تھی، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ میں کہتا ہوں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کٹوائی، میرے محبوب پیغمبر کے حسن و جمال کو دیکھنے والوں نے اپنی گردنیں کٹوائی۔ بلکہ ایک جملہ آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں، جنہوں نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں، صرف میرے محبوب کے تذکرے سنے، انہوں نے بھی اپنی گردنیں کٹوا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن کے سمجھنے، اس کے پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ لوگوں کو پھر ایک مرتبہ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہے کہ آپ نے 27 دن اتنی محنت کی۔ بس ایک مسئلہ آخر میں ذکر کرتا ہوں، قرآن آپ کا ختم ہو گیا، ابھی تراویح ختم نہیں ہوئی، جب تک چاند کا اعلان نہیں ہو جاتا، چاند نظر نہیں آ جاتا، آپ نے تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔